اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَوَسَّطَتْ وَهِيَ مُتَحَرِّكَةٌ وَمَا قَبْلَهَا سَاكِنٌ تُكْتَبُ بِحَرْفِ حرکتها۔ حمزے کے لکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ حمزہ کو کیسے لکھا جائے گا، اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اس میں پہلے بات آ چکی ہے کہ آخر پر ہو، ابتدا میں حمزہ ابتدا میں ہو، درمیان میں ہو، ساکن ہو، متحرک ہو، اس کا ماقبل بھی متحرک ہو، تو اس کو کیسے لکھا جائے گا اس کی بات ہو چکی ہے۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ وسط میں ہو، کلام کے بیچ میں ہو، متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، تو حمزے کو اپنی حرکت کے مطابق لکھا جائے گا۔ حمزے کے اوپر جو حرکت ہے اس کے مطابق لکھیں گے۔ الف ہے، فتح ہے تو الف کی شکل میں لکھیں گے، ضمہ ہے تو واو کی شکل میں لکھیں گے، کسرہ ہے تو یا کی صورت میں لکھیں گے۔ جیسے یس آلو، جہاں پر حمزہ مفتوح ہے، ماقبل ساکن ہے، حمزے کو الف کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یل اومو میں حمزہ مضموم ہے، ماقبل ساکن ہے، حمزے کو واو کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ ایسو میں یا کی صورت میں اس کو لکھا گیا ہے چونکہ مکسور ہے۔ لفظ مسئلتن اور مسئولن کا حمزہ کبھی کبھی یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ حق یہ بنتا ہے کہ اس کو الف کی صورت میں لکھا جائے، قاعدہ یہی بتا رہا ہے، اور مسئولن میں واو کی شکل میں لکھا جائے، قاعدہ یہی ہے۔ قاعدہ بتایا ہے نا کہ حمزہ متحرک ہو، ماقبل ساکن ہو، تو حمزے کو اپنی حرکت کے مطابق لکھا جائے گا۔ لیکن مسئلتن اور مسئولن میں دونوں میں حمزے کو یا کی صورت میں لکھا گیا ہے، حالانکہ مسئلتن میں حمزہ مفتوح ہے، ماقبل ساکن، حمزے کو الف کی شکل میں لکھا جانا چاہیے تھا۔ مسئولن میں حمزہ مضموم ہے، ماقبل ساکن ہے، تو حمزے کو واو کی شکل میں لکھنا چاہیے تھا، دونوں میں یا کی شکل میں لکھا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان دونوں مقامات پر حمزے کو اپنی حرکت کے مطابق لکھا جائے۔ جب حمزہ الف اور یا کے درمیان میں آ جائے، الف اور یا کے درمیان میں آ جائے، تو جائز ہے کہ حمزے کو یا کی صورت میں لکھا جائے، یا سے پہلے، ٹھیک ہے، یا کی صورت میں لکھا جائے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، الرأیو، 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 تو جواز میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی کہتے ہیں یہ کام جائز ہے تو اس کا دوسرا ایک عمل بھی جائز ہوتا ہے اس کے ساتھ، واجب تو نہیں ہوتا۔ تو بس حمزہ جب الف اور یا کے درمیان آ جائے تو دو کام جائز ہو گئے، ایک تو یہ کہ اس کو یا کی صورت میں لکھا جائے گا، اور دوسرا حمزے کو خالی حمزے کی صورت میں لکھا جائے گا، کوئی اس کا پایا نہیں بنایا جائے گا، اس کی کوئی کرسی نہیں بنائی جائے گی کہ یا کی شکل ہے یا واو کی ہے یا الف کی، نہیں، صرف حمزہ لکھ دیا جائے گا، یہ بھی جائز ہے، اور اس کو یا کی صورت میں لکھنا بھی جائز ہے۔ جیسے الرأیو، الرأیو، حمزہ یا اور الف کے درمیان آ گیا ہے، تو یہاں پر حمزہ کو بغیر کسی پائے کے آپ لکھ سکتے ہیں،
خالی حمزہ لکھ دیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ حمزے کو یا کی صورت میں لکھیں، جس طرح دوسری مثال میں لکھا ہے الرائیو، نیچے یا کی شکل بنائی، اوپر حمزہ رکھا ہے، بقایون یا بقائی یا بقائی یا بقائی، اس طرح۔ مصنف کے نزدیک ایسے حمزے کو یا کی صورت میں لکھا جائے تو بہتر ہے۔ اگر حمزہ الف اور یا کے علاوہ کسی اور ضمیر کے درمیان میں آ جائے، الف اور ضمیر کے درمیان ہے لیکن وہ ضمیر یا کے علاوہ کوئی اور ضمیر ہو، تو پس اگر اس صورت میں الف مکسورہ ہے یا مضمومہ ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر مکسورہ ہے یا مضمومہ ہے تو اس کو اس کی حرکت کے مطابق جو ہے نا لکھا جائے گا، اس کی حرکت کا جو حرف ہے، یعنی اگر مکسور ہے تو اس کو یا کی صورت میں لکھا جائے گا، اگر مضموم ہے تو اس کو واو کی شکل میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ حمزہ مفتوح ہو تو کہتے ہیں بغیر کسی کرسی پائے کے لکھا جائے گا، اس کو خالی حمزہ لکھ دیا جائے گا۔ جیسے یہ اب مثالیں آ رہی ہیں، تینوں کی مثال انہوں نے دے دیے ایک ہی کلمے کو، مثلا بقاؤہ، یہاں پر حمزہ مضموم ہے تو حمزے کو واو کی صورت میں لکھا گیا، یعنی اس کی کرسی واو قرار دی گئی ہے، بقاؤہ۔ بقائہی، یہاں پر حمزہ مکسور ہے تو اس کو یا کی صورت میں لکھا گیا ہے، بقائہی۔ بقاءہ، یہ جو تیسری مثال یہ مفتوح کی ہے، تو یہاں پر جو ہے چونکہ حمزہ مفتوح ہے اس لیے بغیر کسی کرسی کے لکھا گیا ہے، نہ الف نہ واو نہ یا، کوئی کرسی نہیں ہے، بغیر کسی کرسی کے لکھا گیا ہے، بقاءہ۔ جب حمزہ دو الفوں کے درمیان آ جائے، حمزے سے پہلے بھی الف ہے اس کے بعد بھی الف ہے، تو حمزے کو کیسے لکھا جائے گا؟ اپنی صورت میں۔ اپنی صورت سے کیا مراد ہے؟ یعنی حمزے کو خالی لکھا جائے گا، بغیر کسی کرسی کے لکھا جائے گا، صرف حمزہ ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ تین الفیں اکٹھی نہ ہو جائیں ایک ہی کلمے کے اندر، جیسے قراءات، قراءات ان میں حمزہ جو دو الفوں کے درمیان ہے، جہاں پر حمزے کو بغیر کرسی کے لکھا گیا ہے، حمزے کو خالی حمزہ ڈالا گیا ہے، کوئی اس کا پایا قرار نہیں دیا گیا۔ اگر حمزہ کلمے کی ایک طرف میں آ جائے، یہ تو ساری باتیں اب تک جو آ رہی تھیں، پہلے بات آئی تھی حمزہ ابتدا میں ہو، یہ دوسری جو بات ہے یہ اس صفحے میں حمزہ درمیان میں ہو، اب جو بات آ رہی ہے حمزہ آخر پر ہو، طرف میں ہو، آخر پر ہو کلمے کے، اس کے لکھنے کا کیا طریقہ کار رہے گا؟ کہتے ہیں کہ اگر حمزہ کلمے کے آخر پر ہو اور اس کا ماقابل ساکن ہو تو اس کو خالی حمزہ لکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کوئی پایا قرار نہیں دیا جائے گا، بصورت قط، یعنی بغیر کسی پائے کے اس کو خالی حمزے کی شکل میں لکھا جائے گا۔ اگر ایسے حمزے کا ماقابل ساکن نہ ہو تو پھر ماقابل کی حرکت کے مطابق لکھا جائے گا۔ اب دونوں کی مثالیں، جہاں حمزہ ایک طرف ہو اور اس کا ماقابل ساکن ہو، اس کی مثال مثلا جزء ضوء، حمزے کا کوئی پایا قرار نہیں دیا گیا۔ جہاں حمزہ کلمے کے آخر میں اور ماقابل ساکن نہ ہو، متحرک ہو، تو حمزے کو ماقابل کی حرکت کے مطابق لکھیں گے، جیسے جارؤ، قارأ، صادع۔ جارؤ میں واو کی صورت میں لکھا گیا چونکہ ماقبل مضموم ہے،
قارا میں الف کی شکل میں لکھا گیا ہے چونکہ ما قبل مفتوح ہے، سادے آ میں یا کی شکل میں لکھا گیا ہے چونکہ ما قبل مکسور ہے۔ دیکھیں اس عبارت کا ترجمہ، پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا ایک ہی پیرا، ہاں چلیں ایک ہی پیرا رہ گیا، اس کو پڑھ دیتے ہیں، بعد میں ترجمہ کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر حمزہ کلمے کے آخر میں ہو، حمزہ کلمے کے آخر میں ہو، ایک طرف ہو، اور اس کے ساتھ تائے تانیث ملی ہوئی ہو، یعنی اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد تائے تانیث ہو، تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر اس کا ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو تو اس حمزے کو الف کی شکل میں لکھا جائے گا، جیسے نشأتن۔ اب نشأتن حمزہ کلمے کے آخر پہ اور اس کے بعد صرف تائے تانیث آئی ہے، ما قبل حرف ہے، صحیح ہے اور ساکن ہے، علت نہیں ہے نا، صحیح ہے، تو یہاں پر الف کی شکل میں لکھیں گے نشأتن۔ اگر اس کا ما قبل متحرک ہو تو ما قبل کی حرکت کے مطابق لکھا جائے گا، فئاتن۔ حمزے کا ما قبل مکسور ہے تو حمزے کو یا کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ وَلُؤْلُؤَتُن، لؤلؤ، دو حمزے ہیں، دونوں کو واو کی شکل میں لکھا گیا ہے، کیوں؟ ما قبل کی حرکت جو ہے وہ ضمہ ہے، اس حرکت کے مطابق حمزے کو لکھا گیا ہے۔ یہ دو صورتیں۔ تیسری صورت ایسے حمزے کی اگر معتل ہو، معتل ہو، ٹھیک ہے، یعنی حرف علت ہو، حمزے سے پہلے حرف علت ہو تو حمزے کو یا کی شکل میں لکھا جائے گا یا کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگر واو اور یا ہے حرف علت اس سے پہلے تو حمزے کو صرف حمزے کی صورت میں لکھا جائے گا، کسی قسم کا پایا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اسی بات کو دوبارہ، یہ جو تیسری صورت اس حمزے کی ہے، کیا ہے، اس کو دوبارہ عرض کر رہے ہیں کہ حمزہ کلمے کی ایک طرف ہو اور اس کے بعد تائے تانیث ہے، اور حمزے کا ما قبل جو ہے وہ حرف علت ہو، تو کیسے لکھیں گے؟ اگر وہ حرف علت جو حمزے کا ما قبل حرف علت ہے وہ حرف علت یا ہے تو حمزے کو یا کی شکل میں لکھا جائے گا، خطیئتن، حمزے کو یا کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ اگر وہ حرف علت حمزے کا ما قبل الف یا واو ہو تو صرف حمزہ ڈالا جائے گا، کوئی اس کا پایا قرار نہیں دیا جائے گا، نہ واو نہ یا نہ الف، کچھ بھی۔ جیسے قراءتن، یہ الف ہے اسے ما قبل جو ہے، مروءتن واو ہے حرف علت۔ دیکھیں ترجمہ، وَإِذَا تَوَسَّطَتْ وَهِيَ مُتَحَرِّكَةٌ وَمَا قَبْلَهَا سَاكِنٌ تُكْتَبُ بِحَرْفِ حرکتها۔ اگر حمزہ درمیان میں ہو، وسط میں ہو کلام کے، اور متحرک ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، تُكْتَبُ، اس کو لکھا جائے گا، بحرف حرکتها، اس کی حرکت کے حرف کے مطابق، جیسے یسألو، یلعمو، یئسو، یعنی خود حمزے کی جو حرکت ہے اس کے مطابق حمزے کو لکھا جائے گا۔ فائدتن کوتبت حمزۃ مسئلۃ و مسئول احیانا بصورت الیا، کلمہ مسئلہ اور مسئول ان کے حمزے کو بسا اوقات یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ یا کو پایا قرار دیا گیا ہے۔ وبصورت الیا وحقها عفوا وحقها ان تكتب بصورت الالف فی الاولی، حق یہ ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلی جو مثال ہے مسئلتن میں، اس میں حمزے کو الف کی صورت میں لکھا جائے، جیسے مسئلتن یہاں لکھے انہوں نے، والواو فی الثانیہ مسئولن، اور دوسری جو مثال ہے مسئولن اس میں واو کی صورت میں لکھا جانا چاہیے جس طرح یہاں لکھا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَتِ الْحَمْزَةُ بَيْنَ أَلِفٍ وَيَاءٍ جَازَ أَن تُكْتَبَ حَمْزَةً وَبِصُورَةِ الْيَاءِ، کہتے ہیں کہ جب حمزہ الف اور یا کے درمیان میں آ جائے، جاز ان تکتب حمزۃ، جائز ہے کہ
کہ اس کو صرف حمزے کی شکل میں لکھ دیں، کوئی اس کا پایا قرار نہ دیں، وبصورت الیا، اور یہ بھی جائز کو یا کی شکل میں دیں، یعنی اس کا پایا یا کو قرار دیں، کب؟ قبل یا الضمیر، جب یا ضمیر سے پہلے آ جائے، الرأی دونوں صورتوں میں درست ہے، بقائی دونوں شکلوں میں درست ہے۔ لیکن مصنف فرما رہے ہیں والمختار، جو میرے نزدیک مختار ہے، یعنی جس کو میں نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان تکتب بصورت الیا، اس کو یا کی صورت میں لکھا جانا چاہیے۔ اما اذا واقعت بین الف و غیر الیاء من الضمائر، لیکن اگر حمزہ الف کے درمیان آئے اور یا کے علاوہ کسی دوسری ضمیر کے درمیان، تو پھر اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مَكْسُورَةً أَوْ مَضْمُومَةً، اگر وہ حمزہ مکسور ہے یا مضموم ہے، کوتبت بحرف حرکتها، تو حمزے کی جو حرکت ہے اسی حرکت کے مطابق لکھا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً فَبِدُونِ كُرْسِيٍّ، لیکن اگر حمزہ مفتوح ہے تو بغیر کرسی کے لکھیں گے۔ تینوں کی مثالیں آگے، بقاؤہ، بقائہی، ان کی کرسی کیا ہے؟ پہلے میں واو ہے چونکہ مضموم ہے، دوسرے میں یا ہے چونکہ مکسور ہے، تیسرے میں بغیر کرسی کے چونکہ مفتوح ہے بقاءہ۔ فائدۃ اذا وقعت بین الفین کوتبت بصورتہا، اگر حمزہ دو الفوں کے درمیان آ جائے تو اس کو اپنی ہی صورت میں لکھا جائے گا، یعنی کیا؟ بغیر کسی پائے کے لکھیں گے، حمزے کو حمزہ لکھیں گے خالی، اس کا کسی چیز کو پایا قرار نہیں دیں گے۔ لئلا تجتمع ثلاث الفات فی الخط، ایک ہی خط میں تین الفیں جمع نہ ہو جائیں، جیسے قراءات۔ اذا تطرفت الحمزہ، تو جب حمزہ ایک طرف میں آئے، یعنی کلمے کے آخر میں ایک طرف پر حمزہ آئے، وکانا ما قبل ساکنن، ما قبل ساکن ہو، کوتبت بصورت علامت القط، علامت قط کی صورت میں لکھا جائے گا، یعنی اس کو جدا کر کے لکھیں گے، علیحدہ لکھیں گے، کوئی اس کا پایا قرار نہیں دیں گے۔ جزء وضعن وان لم یکن ما قبل ساکن، اگر اس کا ما قبل ساکن نہ ہو، کوتبت بحرف حرکت ما قبل، ما قبل کی حرکت کے مطابق لکھیں گے، جارو آ، قارا صاد آ۔ اذا تطرفت الحمزۃ ولاحقتها تاء التانیث، اگر حمزہ ایک طرف اور اس کے بعد میں تا اس کے ساتھ ملحق ہو، فإن كان ما قبل حرفا صحیحا ساکنا، اگر اس کا ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو، کوتبت الفا، حمزے کو الف کی شکل میں لکھیں گے، وإن كان متحرکا کوتبت بحرف یجانس حرکت ما قبلها، اگر وہ حمزہ متحرک، اگر حمزے کا ما قبل متحرک ہو تو حمزے کو ما قبل کی حرکت کے ہم جنس لکھا جائے گا، فئتن یا کی صورت میں، لؤلؤن واو کی صورت میں لکھا گیا، چونکہ ما قبل پہلی مثال مکسور ہے، دوسری میں مضموم ہے۔ اما اذا كان معتلا فتكتب بصورت الیاء بعد الیاء وبصورت الحمزۃ بعد الالف والواو، لیکن اگر حمزہ کا ما قبل حرف الا تو معتل ہو، فتكتب بصورت الیاء بعد الیاء، اگر حرف علت یا ہے تو یا کی صورت میں لکھیں گے، اگر الف یا واو ہے تو واو کی صورت، تو اس کو صرف حمزے کی صورت میں لکھیں گے، کوئی پایا قرار نہیں دیں گے، جیسے خطیئۃ، قراءۃ، مروءۃ، مثالوں سے واضح ہے۔ وہذا حکم مع الف التانیث، اور یہی حکم ہے جب الف تانیث اس کے ساتھ آ جائے، حمزے کے بعد تائے تانیث کی بجائے الف تانیث آ جائے، تو پھر بھی اس کا یہی حکم ہے۔ کیا مطلب؟ یہی حکم ہے، یعنی اس کا ما قبل مفتوح ہے تو اس کو الف کی شکل میں لکھیں گے، مضموم یا کیا ہے، یہ تیسری صورت میں بتایا نا، تیسری صورت میں اگر ما قبل یا ہے تو اس کو یا کی صورت میں لکھیں گے، اگر ما قبل الف یا واو ہے تو اس کو بغیر کسی صورت کرسی کے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ملآ سوآ، سوآ، مثالوں سے یہ بات واضح ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔